السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو اس نیت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم جس حدیث کو پڑھیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی فوت ہوتا ہے تو وہ حسرت و افسوس کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی حسرت و افسوس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نیکوکار تھا تو اب وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں، اور اگر گناہگار تھا تو وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں نہ چھوڑے۔ مشکوٰۃ المصباح حدیث نمبر 5545 5545۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہم سب کے پیارے آقا، کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے پوچھا کہ پیارے آقا، وہ افسوس کیا ہے، وہ کیوں کرتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مرنے والا یعنی اس دنیا سے چلے جانے والا اگر وہ نیکوکار ہے، نیک آدمی ہے، تو وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے مزید اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی۔ اور اسی طرح سے اگر وہ گناہگار تھا، وہ نیک نہیں تھا، اس کے زیادہ اعمال برے تھے، تو وہ بھی افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان گناہوں کو، ان برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنو، جب تک زندہ ہو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، بعد میں مرنے کے بعد صرف افسوس رہ جائے گا کہ ہم نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر آپ کو مرنے کے بعد یہ افسوس کرنا پڑے گا کہ میں نے ان برائیوں کو، ان گناہوں کو، ان کوتاہیوں کو دنیا میں جلدی سے جلدی کیوں نہیں چھوڑا۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے، ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہم ہر وقت اس چکر میں رہتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات پیدا کی جائیں۔ تو کیا یہ ہم درست کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جو ایسا نہیں کر رہے ان کو سلام ہے، وہ اچھے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں، جو برائیوں کی دلدل میں کھبے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان حرکتوں سے، ان گناہوں سے، ان برائیوں سے جلد باز آئیں اور نیک لوگوں کے ساتھ جینا سیکھیں، نیکوں کی صحبت میں رہنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں، دوسروں کے لیے اچھا سوچنے والوں کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ جب ہم کوئی اچھا کام سوچتے ہیں
صرف سوچنے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ادا کر دیتے ہیں، جبکہ برائی جب تک ہم کر نہیں بیٹھتے اس وقت تک ہمارے کھاتے میں، ہمارے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی۔ تو کتنا رحیم ہے ہمارا رب، اور کتنا کریم ہے ہمارا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ ہمیں قدم قدم پر رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم یہ چند روزہ چند سالہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ سارا کچھ آگاہ کیا جا رہا ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اس زندگی کو اچھا بتانے کی، اچھا کر کے جانے کی، نیکیاں زیادہ کر کے جانے کی۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ مالدار ہو تو وہی نیکی کر سکتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی اپنے ساتھ نیکی ہے۔ آتے جاتے راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے، کوئی پھلدار پودا لگانا یہ بھی نیکی ہے، کسی سے پیار سے نرمی سے بات کرنا، اس کی غلطی کو اسے سمجھا دینا اور درست بتا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو دوسروں کو وہ وسائل فراہم کر کے ان کے مسائل سے انہیں نکالنا، ان کی مشکلات سے انہیں نکالنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آئندہ زندگی میں مزید اچھا کرنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھے ہیں، لیکن مزید اچھا بننے کی کوشش کیجیے، مزید اپنی اچھائیوں کو بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ آئندہ زندگی میں ہم مزید اچھے کام کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ بولنے سے باز رہیں اور سچ بول کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔